اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر عزت اور وقار عطا کیا ہے، اور یہ عزت اور وقار اللہ کریم نے انسان کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بدولت عطا کیا ہے۔ اگر انسان میں اعلیٰ اخلاقی اقدار نہ ہوں گی تو پھر انسان کو فضیلت دینے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو انسان تبھی انسان ہے جب وہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے اور اس کے رویے اور انداز عمل کائنات کے لیے باعث خیر ہے۔ اسلام نے کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر روشنی نہ ڈالی ہو، یا کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے، معاشرت کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کا احاطہ تعلیمات اسلام نے کیا نہ ہو۔ میں آج دو چار احادیث ایک بڑے اہم پہلو پر مختصراً آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ پہلو ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ وہ تکلیف دہ چیز چاہے گزرتے ہوئے ہمیں اپنی سٹریٹ گلی میں نظر آئے، محلے میں نظر آئے، یا باہر بیرونی سڑک روڈ پر نظر آئے، تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اخلاق کی اعلیٰ اقدار میں سے ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر سرکار کے ارشادات کریمہ کثرت کے ساتھ ملتے ہیں کہ سرکار نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کی انتہائی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے فضائل اور مناقب اور اجر و ثواب کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اب وہ تکلیف دہ چیز پتھر ہو، کنکر ہو، کانٹا ہو، یا ہمارے رویوں، بگڑے ہوئے رویوں کی وجہ سے ہماری غلط پارکنگ ہو، وہ پارکنگ موٹر بائک کی شکل میں ہو، وہ غلط پارکنگ، رانگ پارکنگ سائیکل کی شکل میں ہو، کار کی شکل میں ہو، یا ہمارے تکبر اور ہمارے غرور اور ہمارے نخوت کا نتیجہ ہو کہ ہم گزرتے ہوئے راستے میں رانگ پارکنگ کر دیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ راستے کو اسلام نے کشادہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ کر دینے کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب المظالم میں یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا یمیت الاذی عن الطریق صدقہ۔ حضور نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ کہلاتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ اب اس صدقے پہ کوئی خرچ تو آ نہیں رہا، نہ مال خرچ آ رہا ہے، نہ روپیہ خرچ آ رہا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں آ رہا، اور صدقے کی جو کفیت حضور نے بیان فرما دی ہے کہ صدقہ بنیادی طور پہ وہ عمل ہوتا ہے جس سے دوسرا انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مال ہو تو دوسرا انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ تو جب آپ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں گے تو وہ آپ کے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے اور دیگر مختلف طبقہ ہے انسانی کے لیے اور انسانوں کے لیے وہ چیز جو ہے وہ باعث خیر اور باعث صدقہ ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا یمیت الاذی عن الطریق صدقہ، کہ حضور نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث اصل میں بنیادی طور پہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ایک مکمل حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح پھر مسلم شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مسلم شریف باب ازالت الاذی عن الطریق، کہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا
دور کر دینا جو ہے اس باب کے اندر مسلم شریف میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا, راستے میں اس نے ایک خاردار کانٹوں والی لکڑی شاخ دیکھی, اس نے اس کو اٹھا کر ایک طرف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اب چھوٹی سی بات ہے, آپ ذرا روزمرہ کے معمولات میں دیکھیں, اب بخشش کا دار و مدار کوئی ساری رات کے زہد و تقوی پہ یہاں نہیں رکھا, لمبے جبے کبوں پہ نہیں رکھا, ساری رات کی تہجد گزاری پہ نہیں رکھا, شب زندہ داری پہ نہیں رکھا, آہ سحر گاہی پہ نہیں رکھا, ساری رات کے جاگنے پر نجات کو موقوف نہیں کیا. اب نجات کو جس کے ساتھ اللہ کریم نے جوڑ دیا ہے وہ کیا ہے, کسی کانٹے کو راستے سے ہٹا دینا. اب ایک چھوٹا سا عمل ہے, صرف اس میں کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, نیتوں کا دار و مدار جو ہے, اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو اس پہلو کے تحت تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. اب یہاں آ رہی حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ بڑے خوبصورت پہلو کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نہیں جانتا, شاید آپ دنیا سے تشریف لے جائیں اور میں آپ کے بعد رہ جاؤں, سو آپ مجھے آخرت کے لیے کوئی ذات راہ بیان کر دیجئے. حضور مجھے آپ دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ذات راہ میرے لیے متعین کر دیں کہ میری زندگی کا ذات راہ کیا ہے, کہ جن سے ذات راہ سفر میں جیسے ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پاس توشہ دان ہوتا ہے, تو کہا حضور میری زندگی کے اس سفر میں میرے لیے ذات راہ کیا ہے, تو سرکار نے جو ذات راہ دیا وہ سننے کے لائق ہے. حضور نے فرمایا تیرے لیے ذات راہ یہ ہے کہ تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دے. اب کتنا بڑا ذات راہ ہے کہ کسی راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہٹا دینا اس نیت سے, رستے کو کشادہ کر دینا اس نیت سے, مسلمانوں کے لیے رستوں کو کھول دینا اس نیت سے, لوگوں کے لیے رستوں کو وسیع کر دینا اس نیت سے جو عمل کرتے ہیں, حضور نے فرمایا یہ کائنات میں ایمان والوں کے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی ذات راہ کی اہمیت رکھتا ہے اور ذات راہ کی مانند ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اپنی عملی زندگی میں اس کو رائج کریں, اور ہم لوگ جو ہے وہ راستے میں تکلیف دہ جو چیزیں ہیں ہم ان تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کیا کریں. اگر ہمارے بس میں ہو, ہمارے اختیار میں ہو, تو جہاں تک بھی ہم کسی کے لیے راستہ کشادہ کر سکیں تو اس کے کشادہ کرنے میں ہمیں اہم کردار ادا کرنا چاہیے. ایسے پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن پہلوؤں کے کرنے سے انسانیت کی فلاح کا باب مکمل ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.